يا هلال أهلا أهلا كيف رمضان كشمير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ و مولانا العظیم. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 26 رمضان المبارک ایک بار پھر رمضان کشمیر ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان حافظ محمد تبریز چشتی حاضر خدمت ہے. آج کی ہماری خوبصورت نشست، خوبصورت پروگرام لیلۃ القدر کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے. انشاءاللہ العزیز آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ان سے ہم لیلۃ القدر کے حوالہ سے گفتگو کریں گے. آج کی ہماری خوبصورت نشست کے مہمان جناب محمد وقاص معظمی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے نشست کے دوسرے مہمان بہت ہی خوبصورت شخصیت جناب قبلہ مفتی محمد جاوید اقبال صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ ادا کرتے ہیں جناب، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا، تشریف لائے. خیر مقدم کرتے ہیں آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ناظرین، آج کی ہماری نشست خوبصورت نشست اور جو موضوع ہے لیلۃ القدر کے حوالہ سے ہے. احباب، آپ جانتے ہیں کہ آج کی رات مغفرت والی رات، نجات والی رات. عام دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی برگاہ میں بندہ دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، لیکن آج کی رات اتنی عزتوں والی اور عظمتوں والی رات ہے کہ جس رات کے بارے میں قرآن مجھے اور آپ کو پیغام دیتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے یہ افضل رات ہے. اور آج کی یہ جو خوبصورت رات ہے، اس رات میں اللہ کی طرف سے اپنے مخلوق کے لیے، اپنے بندوں کے لیے یہ پیغام ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کیا جائے. پھر بندہ مانگتا ہے اللہ سے، مغفرت مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو معاف کر کے اس کو عطا کر کے یاد فرماتا ہے. بندہ اللہ کی بارگاہ میں رزق کی فریاد کرتا ہے کہ مالک ہمیں رزق دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو رزق دے کر یاد کرتا ہے. اور آج کی رات جو بھی مانگا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرماتا ہے. آخری عشرہ اور پھر آخری عشرے میں یہ رات عظیم رات، عزتوں والی، عظمتوں والی رات. حاضرین، گفتگو کا سلسلہ بھی انشاءاللہ العزیز ہوتا رہے گا. ہم اپنے مہمانوں سے آج کی رات کے حوالہ سے گفتگو کریں گے. آئیے سنتے ہیں اپنے مہمان ثنا خواں جناب محمد وقاص معظمی صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے. درود پڑھتے ہی یہ
ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ میں خود یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میں خود یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ مجھے یقین ہے وہ آئیں گے دم آخر، مجھے یقین ہے وہ آئیں گے دم آخر، کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، کیوں میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں جناب وقاص معظمی صاحب آپ نے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آواز میں سوز و گداز میں برکتیں عطا فرمائے۔ کیا ہی خوبصورت کلام تھا کہ دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے، اور وہ جو آپ نے اس میں ایک شعر پڑھا اس میں بڑی تسکین تھی کہ یہ سر اٹھائے جو جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ یہ بڑے فخر کی بات ہے اور بڑے ہی اعزاز کی بات ہے، انسان کے لیے یہ بڑا رشک ہے، اور اس میں بڑی ہی تسکین اور بڑی محبت نظر آتی ہے کہ یہ سر اٹھائے جو جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آواز میں سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین،
آج کی رات عظمتوں والی رات، اور بڑھتے ہیں اپنے مہمان خطیب کی جانب اور کرتے ہیں ان سے بات لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا انزلناه فی لیلۃ القدر۔ برادران اہل سنت والجماعت، میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، انتہائی خوبصورت محفل ہے اور انتہائی برکتوں اور رحمتوں والا یہ عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انا انزلناه فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی زبانیں تھیں، ساری زبانوں میں سے سب سے جو افضل زبان تھی عربی زبان کا انتخاب کیا، اور پھر اس زبان کے انتخاب کے ساتھ ساتھ ایسی شخصیت چاہیے تھی کہ جو سب سے افضل ہو۔ تو پھر ساری شخصیتوں میں سے افضل شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا۔ تو جیسے شخصیت مقدس تھی، زبان مقدس تھی، ایسا مہینہ بھی سب سے بہتر چاہیے تھا، تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ پھر اس رمضان المبارک کے اندر ایسی رات کی ضرورت تھی جو ساری راتوں سے افضل ہے، تو وہ رات پھر لیلۃ القدر کی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زبانوں میں سب سے افضل زبان عربی، اور نبیوں کے اندر شخصیت میں سے سب سے افضل شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مہینوں میں سے سب سے افضل رمضان، اور راتوں میں سے سب سے افضل لیلۃ القدر کا انتخاب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قرآن کریم کو نازل کیا۔ اب قرآن کریم کو اس رات کے اندر کیوں نازل کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے کہ اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو میرا دیدار تم میری کلام کے ذریعے کر سکتے ہو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو کلام ہے یہ عکس خداوندی ہے، جو اس کو دیکھے گا اس کا دیدار کرے گا، گویا کہ وہ اللہ کا دیدار کر رہا ہے۔ دوسری چیز کہ لیلۃ القدر ہے کب؟ پہلی چیز کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ را رجل لیلۃ القدر لیلۃ 27۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک صحابی نے لیلۃ القدر کو پایا، اور وہ رات جو ہے وہ 27ویں رات تھی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ لیلۃ القدر لیلۃ 27، کہ لیلۃ القدر یہ 27ویں رات ہی ہے، یہی لیلۃ القدر ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے ایک اور نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کا لفظ اس سورت کے اندر 3 مرتبہ ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آگے وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور اس لیلۃ القدر کے لفظ کے اندر 9 حروف ہیں۔ لیلہ، لام یا لام، آگے تا، القدر، تو یہ بنتے 9۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر فی 9 اعراف وقد اعیدت 3 مرات فی هذه السورۃ فذلک لیلۃ 27۔ سبحان اللہ۔ کہ لیلۃ القدر کے اندر 9 لفظ ہیں، 9 حروف ہیں، حرف ہیں، اور یہی لیلۃ القدر کا لفظ 3 مرتبہ سورت کے اندر آیا ہے۔ لہذا 9 کو 3 سے ضرب دیں، 9 تیا 27۔ تو اس آیت سے بھی، سورت سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ لیلۃ القدر یہ 27ویں رات ہی ہے۔ اسی طرح فقہ کے اندر لکھا ہے، فقہ حنفی کے اندر محیط کتاب ہے فقہ حنفی کی، وہاں لکھا ہے کہ من قال لزوجته انت طالق لیلۃ القدر،
کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے لیلۃ القدر والی رات طلاق، اب کس رات کو طلاق ہوگی، 21 کو ہوگی، 23 کو ہوگی، 25 کو، 27 کو، 29 کو، کس کو ہوگی؟ تو علماء نے لکھا، فقہاء نے لکھا کہ تلقت لیلۃ 27 کہ جب 27ویں شب داخل ہوگی تو اس آدمی کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ کیوں؟ لأن العامۃ تعتقد انها لیلۃ القدر، اس لیے کہ جمہور علماء کا نظریہ یہ ہے کہ یہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ اللہ۔ اور اسی طرح لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں بھی ہیں۔ مثلا کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے تو علماء نے اس کے لیے نشانیاں لکھی ہیں۔ نمبر 1 کہ اعتکاف والا کیسے ہم فیصلہ کریں گے کہ اس نے رات پا لی، بیٹھا رہا آیا کہ رات پائی ہے یا نہیں، علماء نے اس کی نشانیاں لکھی۔ نمبر 1 کہ وہ اعتکاف میں عبادت کرتے کرتے یرا کل شیء ساجدہ، اگر اچانک اس نے دیکھا کہ ہر طرف ہر چیز سجدہ ریز ہے تو یہ نشانی ہے کہ گویا کہ اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ اور اگر اس سے یہ چیز نظر نہیں آئی، دوسری نشانی علماء نے لکھی ہے الانوار فی کل مکان، اگر اچانک رات کو بیٹھا عبادت کر رہا، الانوار فی کل مکان، ہر طرف دیکھتا ہے کہ چند منٹوں کے لیے روشن ہو گئے، روشنی، تو سمجھ لے کہ ایسے آدمی نے لیلۃ القدر کو پا لی۔ اور اگر اسے روشنی بھی نہیں نظر آئی، تیسری نشانی کہ یسمع سلامن، اچانک اسے پتہ نہیں کہ بھائی ہم 3 آدمی 4 بیٹھے ہوئے، اچانک اس کے کانوں میں آواز پڑی سلامن سلامن، سبحان اللہ، تو یہ بھی ایسی نشانی ہے کہ وہ آدمی سمجھ لے کہ مجھے لیلۃ القدر میں نے پا لی۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس کو ان تینوں میں سے کوئی نہ ملے، چوتھی نشانی ہے استجاب دعائن من وفقت لہو، کہ جو دعائیں اس نے مانگی وہاں اعتکاف کے اندر بیٹھ کر، اس رات میں بیٹھ کر جو دعائیں اس نے مانگی کہ استجاب دعائن، وہ دعائیں قبول ہوگی، تو یہ سمجھ لے کہ مجھے اعتکاف کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ اور میرے بھائی، اس لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ماقبل نبیوں کی جو امتیں تھیں ان کی عمریں زیادہ تھیں، تو تھوڑا سا رنج ہوا کہ ہماری امت کی عمر کم ہے، ان کی زیادہ، لہذا جن کی زیادہ ہوگی وہ عبادت بھی زیادہ کریں گے اور وہ اجر بھی زیادہ ملے گا، تو میری امت کی عمریں کم ہے، تھوڑا سا رنج ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رنج کو برداشت، اللہ کہ میرا محبوب جو کائنات میں سب سے افضل ترین ہے، ان کے رنج کو اللہ تعالیٰ نے برداشت نہیں کیا اور اس رنج کو دور کیا لیلۃ القدر کی رات عطا۔ اللہ اکبر۔ میں میرے نبی پیارے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آپ کی امت کے، آپ کے غلام اور آپ کے عاشق اگر ایک رات جاگیں گے، عبادت کریں گے، نوافل پڑھیں گے، توبہ استغفار کریں گے، تو یہ 1000 مہینوں سے افضل۔ اچھا مفتی صاحب، بڑی ہی خوبصورت ناظرین آپ نے گفتگو فرمائی، یہاں سے میں عرض کرتا چلوں کہ اچھا جب انسان لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، جیسا کہ آپ نے بڑا ہی خوبصورت فرمایا کہ معتکف اعتکاف کرنے والا جب اس چیز کو پا لے کہ ہر چیز سجدے میں ہے، یا پھر اس کو محسوس ہو کہ ہم 4 احباب بیٹھے ہوئے ہیں تو سلام آ رہا ہے، سلامتی ہو رہی ہے، یا پھر جو اس نے دعائیں کی ہیں جب ان کی مقبولیت اس کو مل جائے تو سمجھ لے کہ اس نے وہ رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات کو پا لیا۔ اب معتکف جو ہیں، اعتکاف کرنے والے، وہ تو اللہ کے گھر میں مہمان ہیں، 10 دن کے 9 دن کے عبادت کر رہے ہیں۔ عام جو انسان اعتکاف کرنے والا نہیں ہے، اس بندے کو لیلۃ القدر کی رات، عزتوں والی اور عظمتوں والی رات کیسے گزارنی چاہیے؟ جی بڑا زبردست سوال ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور صحیح بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، اور صحیح بخاری کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، اور ابو داود کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جو آدمی رمضان کا روزہ ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن یہاں پر صغیرہ اور کبیرہ کی کوئی قید نہیں کہ صغیرہ اللہ معاف فرمائیں گے، کبیرہ نہیں، بلکہ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ رمضان کا اعزاز ہے، یہاں صغیرہ اور کبیرہ سارے اللہ معاف فرمائیں گے اگر ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے گا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا من قام لیلۃ القدر، کہ اگر لیلۃ القدر کا قیام کرے، چاہے مرد کرے چاہے عورتیں کریں، گھروں کے اندر بیٹھ کر کریں، مسجدوں میں کریں، اگر وہ مسنون اعتکاف جو 10 دن کا ہوتا ہے روزے کے ساتھ مسجد میں وہ نہیں رکھ سکتا تو وہ 1 دن کا اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فضیلت پانے کے لیے گھر میں بھی بیٹھ سکتا ہے اور مسجد میں بھی، اگر اس نے 10 دن کا نہیں بلکہ 1 دن کا نفلی بھی رکھے تو تب بھی وہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد کے اندر یا کہیں بھی اعتکاف میں بیٹھتا ہے بلا تخصیص، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے رب تعالیٰ کے قدموں میں آنا۔ اللہ اکبر، کیا بات۔ اور جب وہ اپنے اس ٹائم کو پورا کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے ارجعو، اٹھو، اب اٹھو، لوٹو، قد غفرت لکم، میں نے تمہارے سارے گناہوں کو ختم کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بڑی خوبصورت بات حاضرین، بڑی ہی خوبصورت بات کہ جو بندہ 10 دن کا اعتکاف جو سنت موقدہ متواترہ ہے وہ نہیں کر سکتا تو 1 رات بندہ اللہ کے گھر میں اللہ کا مہمان بن جائے، توبہ اور استغفار میں رات کو گزاریں، اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، چاہیے کہ ہم اس رات کو شب بیداری کریں، جاگ کر اللہ کی عبادت میں اس رات کو گزاریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بختوں کو سنوار دے۔ حاضرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، چلتے ہیں بریک کی جانب، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ حافظ ڈیکوریشن اینڈ اسٹیشنری، ہمارے ہاں لائٹنگ، اسٹیج، کار ڈیکوریشن مناسب ریٹ پر کی جاتی ہے۔ اسکول کی کتابیں اور کاپیاں بھی دستیاب ہیں، نیز کمپوزنگ اور فوٹو اسٹیٹ کی سہولت بھی موجود ہے۔ پروپرائٹر حافظ محمد اسحاق، کانٹیکٹ نمبر 0342525309، ایڈریس پنگش مارکیٹ، چھترو موڑ، لس بازار۔ دین ٹائلر، برمنگھم، UK، عرصہ 15 سال سے آپ کی خدمت میں پیش۔ برمنگھم میں اعتماد کا ایک نام، دین ٹائلر۔ آپ نے بنوانی ہے کچن، باتھ روم یا پھر ٹائل لگوانی ہے گھر کے کسی بھی حصے میں تو پریشان ہونا چھوڑ دیں اور رابطہ کریں دین ٹائلر سے۔ آپ کا اعتماد ہماری پہچان ہے۔ دین ٹائلر، کانٹیکٹ نمبر 07532227707۔ ویلکم ناظرین، آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو قبلہ مفتی صاحب کی سماعت فرمائی۔ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آئیے برکت کے لیے سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالی نہ موڑی ہو طیبہ دے سایاں، خالی
خالی نہ موڑی ہو طیبہ دے سایاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیاں خالی نہ موڑی تیرے منگتیاں دا رتبہ کمالے کوئی اویسے کوئی بلالے تیرے منگتیاں دا رتبہ کمالے کوئی اویسے کوئی بلالے شایاں تو ود کے شایاں تو ود کے ہو تیریاں گدایاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیاں پنج تن دا صدقہ مینو خیر پاویں وقت نزاتے مکھڑا دکھاویں پنج تن دا صدقہ مینو خیر پاویں وقت نزاتے مکھڑا دکھاویں ایویں نی سونا ایویں نی سونا ایویں نی سونا ہو تیرے نال لایاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیاں خالی نہ موڑی ہو طیبہ دے سایاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیاں ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت انداز و آواز میں جناب وقاص معظمی صاحب آپ نے نعت رسول مقبول پیش فرمائے. ناظرین آپ نے بڑی ہی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائی. خالی نہ موڑی طیبہ دے اسائیاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آئیاں. کیا ہی خوبصورت انداز میں لکھنے والے نے لکھا کہ مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے فرش پر دوم ہے عرش پر دوم ہے. آج کی رات عظمتوں والی رات فرش پر دوم ہے عرش پر دوم ہے بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے. آج بھی جو بندہ اپنی بخشش کا سامان نہ اکٹھا کر سکے بد نصیبی ہے اس کے لیے بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے. پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے عام لطف خدا آج کی رات ہے. مجھ سے ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ گڑ گڑا کر اللہ کی برگاہ میں اللہ کی توجہ چاہتا ہوتا ہے کہ مالک میری طرف توجہ کرے میری صدا کو سنے میری دعا کو سنے. لیکن آج رب کی طرف سے پیغام ہے کہ آج مانگ لو جس نے جو مانگنا ہے اس کو عطا کیا جائے گا. رزق مانگنے والے کو رزق دیا جاتا ہے. اور پھر آج کی رات عظمت والی رات کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آج کی رات قرآن کو اتارا گیا. پھر رب نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ. دیکھیے کہ اس آیہ کریمہ میں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر کہ کیا تم ادراک کرو تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کی رات کیسی عظیم رات ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو قبلہ یہ سوال ہے کہ آج کی رات لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر عطاکم تمہارے پاس یہ مہینہ آ گیا ہے یغشاکم اللہ فیہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر تمہیں اپنے رحمتوں کے ساتھ ڈھانپ لیتے.
اور ڈانپنے کے ساتھ ساتھ دوسری چیز فرمایا وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ الرَّحْمَةَ، اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر رحمتیں ہی رحمتیں نازل سبحان فرماتا اللہ سبحان اللہ. رحمتوں کے ساتھ ساتھ وَيَحُطُّ عَنْكُمْ الْخَطَايَا، تم سے تمہارے جتنے بھی گناہ تھے اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر وہ گناہ بھی مٹا دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو چوتھی چیز فرمایا وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ دُعَاكُمْ، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر اس رات کے اندر تمہاری ہر قسم کی دعائیں قبول فرماتے ہیں. بے شک. فَارُ اللَّهِ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، کہ تم اپنی طرف سے لوگوں کو اس مہینے کے اندر نیکی اور بھلائی دکھاؤ. اللہ. فَإِنَّ الشَّقِيَّ، میں بدبخت وہ انسان من حرم فی رحمت اللہ، کہ جو اس مہینے اور اس رات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے. اللہ. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں یہ اعلان ہوتا ہے کہ حال من سائل، حال من تائب، حال من مستغفر، اللہ. حال من سائل، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اللہ اللہ اللہ. تو میں اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاؤں گا. اللہ. حال من تائب، ہے کوئی توبہ کرنے والا، تو آج میں ان کے اس گناہوں کو مٹاؤں گا، توبہ ختم کروں گا. اور حال من مستغفر، کیا ہے کوئی استغفار کرنے والا. تو علامہ صاحب اس کے اندر دو چیزیں کہ حال من تائب، حال من مستغفر، ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار. دونوں کے اندر فرق ہے. استغفار کہتے ہیں کہ اس کا تعلق گناہ کے ساتھ نہیں، چاہے گناہ کیا ہے یا نہیں کیا، بہر صورت آپ پر فرض آپ استغفار کریں. استغفر اللہ ربی. اور توبہ کا تعلق گناہ کے ساتھ. استغفار راستہ ہے کہ آپ کریں گے، آپ ایک عادت بنے گی، آپ اس لائن پہ چلیں گے. اور توبہ منزل ہے. توبہ منزل. جب آپ توبہ پر اس راستے پر چل کر توبہ پر پہنچیں گے تو رب تعالیٰ جو ہے آپ کو اپنا قرب نصیب فرمائے. اللہ. آپ کو نبیوں کا قرب نصیب ہوگا. بے شک. اور توبہ کے لیے پھر یہ شرائط ہیں. نمبر 1 ترک المعصیت، آپ گناہ کو ختم کریں، چھوڑ دیں. آج کی رات کے پیغام ہے ترک المعصیہ، کہ آج توبہ کر لیں کہ یا اللہ ہم نے جتنے گناہ کیے ہم ان کو ترک کر دیں. نمبر 2 کہ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر جو گناہ ہم نے کیے ندامت اختیار کر، اپنے آپ کو جھنجھوڑنا، شرمندہ کرنا اپنے نفس کو کہ بھائی تو کیا ہے، کس نبی کا امتی ہے، کس نبی کا عاشق اور غلام ہے، اور تو کیا کر رہا ہے. لہذا اپنے اندر ندامت اختیار کر. اور تیسری شرط یہ ہے کہ ان یعزما اللہ یعود الیہ، کہ وہ یہ عزم کر لے، ارادہ کر لے کہ میں نے آئندہ اس گناہ کی طرف نہیں جانا. اور چوتھی شرط یہ کہ اگر حقوق العباد کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو جب تک بندوں سے معاف نہیں کروائے گا تو گناہ معاف. یہ بھی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو بندوں سے معاف کروائے، ورنہ توبہ سے اللہ معاف کر. تو علامہ صاحب اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے. ایک توبہ اجمالی ہے، ایک تفصیلی ہے. اجمالی اسے کہتے ہیں کہ آدمی کہے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، گناہ نہیں کروں. لیکن توبہ تفصیلی یہ ہے کہ اب جب اس نے توبہ کی اس کو اپنی نمازوں کا جائزہ لینا ہے کہ میری کتنی نمازیں رہ گئی تھی، لہذا میں نے وہ پڑھنی، قضا کرنی. اور اس کا طریقہ کار علماء نے لکھا ہے کہ سنت غیر موقدہ اور نوافل، ان کی جگہ اگر قضا پڑھے یا ان کی جہاں ان کا موقع ہے نفلوں کے بجائے 4 رکعت نماز قضا پڑھ لی، یہ زیادہ بہتر. سنت موقدہ پڑھنی چاہیے، لیکن غیر موقدہ کی جگہ اور نفلوں کی جگہ اگر قضا پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو توبہ تفصیلی کے اندر یہ ہے کہ اپنے نمازوں کی قضا، اور جتنے بھی اس نے روزے نہیں رکھے ان سب روزوں کی قضا، اور جتنے سالوں کی اس نے زکوٰۃ نہیں دیا وہ سب سالوں کی زکوٰۃ، جتنی اس کے اوپر قربانیاں واجب تھی اور اس نے نہیں دی وہ قربانیاں ادا کرے.
جتنی اس نے منت مانی ہے وہ نہیں ادا کی، تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ادا کرے گا تو تب اللہ کے ہاں اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اب میں یقین سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی مانگے گا رب تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ ماشاءاللہ بہت ہی مفصل گفتگو آپ نے لیلۃ القدر کے حوالہ سے، اور پھر اس رات کو کیسے گزارنا چاہیے اور توبہ کیسے کرنی چاہیے، استغفار کیا چیز ہے، توبہ کیا چیز ہے، آپ نے یہ سماعت فرمایا، اور یقیناً آپ کو لطف آیا ہوگا۔ اور یہ جو رات ہے آپ اس رات کو اسی طرح اس پہ عمل کرتے ہوئے توبہ اور استغفار میں اس رات کو گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ماہ رمضان 1 سال کے بعد مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، یہ بھی ہماری ایک بخشش کا ذریعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان جب ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور پھر جب بندہ ماہ رمضان کو پا لیتا ہے، پہلا عشرہ رحمت والا عشرہ، دوسرا عشرہ مغفرت والا عشرہ، تیسرا عشرہ نجات والا عشرہ، اور پھر تیسرے عشرے میں لیلۃ القدر کی رات، عظمتوں والی رات، میں اور آپ اپنی زندگی میں ایک بار پھر اس کو پا رہے ہیں۔ تو ضرور بر ضرور ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کون سی کمیاں ہیں، کون سی غلطیاں ہیں جو ہم نے کی ہیں، تو ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے، اور آج کی رات ہمیں توبہ کرنی چاہیے، چونکہ رمضان مجھے اور آپ کو اس بات کا پیغام دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ جو آخر پہ ہے نا لعلکم تتقون، رمضان کے روزے اسی لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پاک صاف ہو جاؤ گناہوں سے، تقوی والے ہو جاؤ، طہارت والے ہو جاؤ۔ بندہ رمضان کے مہینے میں کوشش کرتا ہے کہ گناہوں سے دور رہے، جھوٹ، غیبت، حسد، کینہ، ان ساری بیماریوں سے دور رہے، اسی لیے اللہ نے دور رہنے کا حکم دیا کہ لعلکم تتقون، تم جب ان کو چھوڑ دو گے تو پھر اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آگے زندگی کو گزارو گے۔ ناظرین، بڑی ہی خوبصورت آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ہے۔ چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، تو میں آئے ہوئے جو مہمان ہیں ان کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب محمد وقاص مولوی صاحب، آپ نے ایک بار پھر وقت نکالا، تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قبلہ مفتی صاحب جو کہ بہت ہی مصروف اور اپنی مصروفیات میں سے آپ نے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا، تشریف لائے، اور دیگر جناب آپ کے دن کی جو مصروفیات ہوتی ہیں، اپنا چونکہ مفتی صاحب تحصیل مفتی کے عہدے پر ہیں، منصب پر ہیں، اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، تو ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا، تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت ہی شکریہ آپ کا، بہت شکریہ جی آپ کا بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو بڑی خوشی ہوئی آپ سب سے ملاقات کر کے، آپ سب کی گفتگو سن کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم، عمر اور رزق میں برکت نصیب فرمائے۔ اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کشمیر ٹرانسمیشن کی جتنی بھی ٹیم ہے، ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑے با اخلاق اور باذوق ٹیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ساری ٹیم کی عمر میں، علم میں، رزق میں، روزگار میں برکت نصیب فرمائے۔ اور میری سب سے اپیل ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ مل کے چلیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ ماشاءاللہ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کی یہ محبتیں اور یہ دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز ایک بار پھر خوبصورت اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنے میزبان حافظ محمد تبریز چشتی کو سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بآواز محمد وقاص معظمی۔ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، پھر کیا ہیں
میرے سامنے سلطان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے، رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ۔ اور شعر دیکھیے، بننا ہے مجھے خاک رہے شہر مدینہ، بننا ہے مجھے خاک رہے شہر مدینہ، بن کر نہیں رہنا مجھے مہمان مدینہ، بن کر نہیں رہنا۔ اور حاصل کلام شعر، آئیں تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل، آئیں تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل، جتنے بھی زمانے کے ہیں سلطان وغیرہ، جتنے بھی زمانے کے ہیں سلطان وغیرہ، رکھ لیں